ربیع الاول پہلا یا دوسرا جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، پہلا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن ربیع الاول کا چاند نظر آیا تھا۔ صرف ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد اس طرح سے پال لیں، اتنی رزق ملے گا، اتنا رزق ملے گا، اتنی دولت ملے گی کہ آپ لوگ بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا بابرکت دن ہے تو سب لوگ پیار محبت سے درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ مالی تنگی کا شکار ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں برکت ختم ہو چکی ہے، یا کوئی ایسی حاجت ہے جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پوری نہیں ہو رہی؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کی آیت کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کو اگر آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک مٹھی چینی پر کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی غریبی اور تنگی ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک مبارک نام اللہ الصمد کا ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے سے پہلے آئیے ایک ایسا اچھا اور سچا اور ایمان افروز اسلامی واقعہ آپ کو سناتی ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والوں کو غیب سے کیسے رزق ملتا ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ تاریخ اسلام کا ایک مایہ ناز اور خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ قصہ ہے اللہ کے ایک ایسے بندے کا جو بہت غریب تھا، لیکن اس کا دل اللہ کی محبت اور توکل سے بڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تنگی رزق کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کے گھر میں کئی دن سے فاقے چل رہے تھے، بچے بھوک سے رو رہے تھے اور گھر میں کھانے کا ایک دانہ تک نہ تھا۔ وہ شخص اپنی اس حالت سے بہت مجبور ہو کر گھر سے نکلا تاکہ کسی سے کچھ قرض لے سکے یا کوئی مزدوری ڈھونڈ سکے، لیکن اسے پورے دن اسے نہ کوئی کام ملا اور نہ ہی کسی نے اس کی مدد کی، نہ قرض دیا۔ تھک ہار کر وہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے پروردگار، تو الصمد ہے، تو بے نیاز ہے، مجھے کسی انسان کا محتاج نہ کر، اپنے غیب کے خزانے سے میری مدد فرما۔ اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا اور روتے روتے مسجد میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اسے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جنہوں نے اس سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ اپنے گھر جا، وہاں جو کچھ بھی تیرا تھوڑا بہت میٹھا یا چینی موجود ہے اس پر اللہ کا نام الصمد پر اور اپنے گھر کے کونوں میں اور پرندوں کے لیے ڈال دے۔ اللہ تیری بے نیازی کے صدقے تیرے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ وہ فوراً اپنے گھر پہنچا۔ اس نے اپنی جوجا سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ جوجا نے روتے ہوئے کہا کہ گھر میں صرف ایک مٹھی چینی بچی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے اس خواب پر یقین کرتے ہوئے وہ ایک مٹھی چینی لی، اس پر پورے یقین اور دھیان کے ساتھ اللہ پاک کا یہ مبارک نام اللہ الصمد پڑھنا شروع کیا۔ اس نے پڑھتے ہوئے رو رو کر دعا کی اور پھر اس چینی کے کچھ دانے گھر کے صحن میں ڈال دیے اور کچھ دانے باہر پرندوں اور چونٹیوں کو لیے ڈال دیے۔ ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک تاجر کھڑا تھا جس کے ساتھ اونٹوں پر لدا ہوا غلہ اور راشن تھا۔ اس تاجر نے پوچھا، کیا فلاں شخص کا گھر یہی ہے؟ اس غریب انسان نے کہا، جی ہاں، میں ہی ہوں، لیکن یہ سب کیا ہے؟
تاجر نے کہا، میں اس شہر کا ایک بڑا تاجر ہوں، میں سمندر کے راستے اپنا مال لا رہا تھا کہ میرا جہاز طوفان میں پھنس گیا۔ میں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر میرا مال اور جان بچ گئی تو میں اس شہر کے سب سے غریب اور توکل کرنے والے انسان کے گھر یہ پورا مال پہنچاؤں گا۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو مجھے خواب میں تمہارے گھر کا پتہ بتایا گیا کہ جاؤ اور الصمد پر یقین رکھنے والے میرے بندے کو یہ مال دے دو۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، دیکھا آپ نے، جب انسان دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی ذات پر یقین کر لیتا ہے تو اللہ پاک زمین و آسمان کے غیب سے اس کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے۔ پورا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا اور اس میں کوئی غلطی مت کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ ہفتے میں کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اس جمعے کے دن ہی کر لیجیے گا شروع۔ اگر اس جمعے نہ کر سکے تو اگلے جمعے کر لیجیے گا، اگر اگلے جمعے نہ ہو سکے تو اس سے اگلے جمعے کو شروع کر لیجیے گا۔ ویڈیو کو سیو کر لیجیے گا۔ سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، یا پھر آپ اسے عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ کا نوٹ کر لیں کاپی پر۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، پاک صاف لباس پہن کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اپنے سامنے ایک صاف برتن یا کاغذ پر ایک مٹھی چینی رکھ لیں۔ اب آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک مثلاً درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی دوسری آیت اللہ الصمد کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ الصمد، تسبیح پکڑ لیں 100 دانوں والی، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کر کے آپ لوگ 5 تسبیح کرنی ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اور درود بھی ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ کا پورا دھیان اللہ کی طاقت اور اس کی بے نیازی پر ہونا چاہیے۔ جب آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب اس ایک مٹھی چینی پر ہلکا سا دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ چینی کا کیا کرنا ہے، اس دم کی ہوئی چینی کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں۔ پہلا حصہ اس چینی کو اپنے گھر کے کچن میں جہاں آپ راشن رکھتے ہیں اس ڈبے میں ملا دیں۔ انشاءاللہ گھر کا راشن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا حصہ اس چینی کو اپنے گھر کے صحن میں، چھت پر یا کسی ایسی جگہ ڈال دے جہاں پرندے اور چونٹیاں اسے کھا سکیں۔ مخلوق خدا جب اسے کھائیں گے تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ اب تیسرے حصے کا آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ممکن ہو تو اس چینی کا شربت یا کوئی میٹھی چیز بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلا دیں یا کسی غریب کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، کوشش کیجیے کہ جمعے کے دن ہی یہ عمل کیجیے گا۔ جو اگر آپ کو اس جمعے کو ٹائم نہ ملے اگلے جمعے کر لیں، اگر اگلے جمعے نہ کر سکے اس سے اگلے جمعے، اگر جمعے کو نہیں کر سکتے تو ہفتے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کا دن بابرکت ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، تو اس لیے جمعے کے دن میں زیادہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا، گھریلو ناچاکی کا خاتمہ ہوگا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جب میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو اس چینی کو کھانے سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے یا گاہک نہیں آتے تو اس وظیفے کی برکت سے دکان اور کاروبار چمک اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے یہ وظیفہ کم از کم 7 دن متواتر لگاتار کرنا ہے۔ خواتین اپنے مخصوص دنوں کے بعد اسے مکمل کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک پر پورا یقین رکھیے، کیونکہ شک کرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور یقین کرنے والوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو ڈھیروں حلال رزق عطا فرمائے اور آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور یہ اسلامی واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے
ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، رزق میں برکت کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ساتھ لگا بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ایسی اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو شارٹ ہو یا لانگ ہو، پورا سنا کریں، پورا دیکھا کریں اور پھر دیکھ کے اس کو سیو کر لیا کریں۔ جو آپ نے عمل یا کوئی وظیفہ کرنا ہوتا ہے اس کو سیو کر لیا کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، جس طرح لوگ آپ کا بتایا ہوا کوئی عمل کریں گے اس کے ثواب میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ پھر ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیروں کثیروں۔